بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الخيرات يهدي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور گرامی قدر ارباب علم، فضل اور خصوصاً مہمان مکرم محاضر گرامی قدر حضرت مولانا دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ارباب علم و فضل، اس جامعہ کے گرامی قدر اساتذہ اعظام اور طلباء عزیز، صبح سے لے کر اب تک کا یہ ہمارا آپ کا وقت بڑا ہی قیمتی، بہت اہم مشغولیت میں صرف ہوا، جس میں ہم ماضی کے جھروکھے سے ہندوستان کی تاریخ کے نظارے کر رہے تھے، جہاں کبھی خوشیوں کے مناظر سامنے آئے اور کبھی نگاہوں کے سامنے سیاہی لانے والے حالات بھی نظر آئے۔ نوشتہ تقدیر کے لکھنے والے فرشتے کی طرف سے ہمارا آج کا یہ دن خدا کرے ہماری زندگی میں ایک نئے باب کے آغاز کا، افتتاح کا سبب بن جائے، اور ہم تاریخ کے حوالے سے سنی ہوئی باتوں سے سبق لے کر نئے عزم، نئے حوصلے، نئے ولولے اور اپنی زندگی کی ایک نئی ترتیب اور اٹھان کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں مولانا محترم کے، جن کی نسبت فاضل گرامی مولانا نے ابھی ہم سے بیشتر اپنی اختتامی اور الوداعی گفتگو اور پیغام میں کہا کہ مولانا کے محاضرے سے یہ صاف آیا تھا کہ یہ فن ان کا ایک مشن بنا ہوا ہے، اور کام در حقیقت اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنا مشن اور دھن بنا لے، تو گفتگو کا انداز اور بات پیش کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ تاریخ قوموں کے عروج و زوال کا سبب بھی بتاتی ہے اور علاج بھی واضح کرتی ہے۔ تاریخ کی حیثیت معلم کی بھی ہے
اور مخبر کی بھی ہے، تاریخ کی حیثیت طبیب کی بھی ہے اور معلل کی بھی ہے۔ تاریخ تنہا چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا بھی دیتی ہے۔ اس لیے صبح سے ہم اور آپ ماشاءاللہ جو محاضرے سن رہے تھے وہ ہماری زندگی میں بہت ہی بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ محاضرے کتنی قیمتی ہیں۔ لا تعداد کتابوں کا نچوڑ عطر العطور ہمارے آپ کے سامنے یہ پیش ہوا ہے۔ ایسے علمی محاضروں کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں ناظم جامعہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مدظ ذلہ کو کہ انہوں نے صرف آپ کو غذا فراہم نہیں کیا، بلکہ ہم سب کو، اساتذہ کو اور علم سے تعلق رکھنے والوں کو ایک بہت بڑا فکری، روحانی، علمی اور عملی ڈوز دیا ہے، جس کو اگر ہم قبول کریں تو مستقبل کی تعمیر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اس طرح کے علمی محاضروں کا سب سے بڑا نفع یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ہزاروں صفحات کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ ہم مولانا محترم کے بہت ہی مشکور ہیں اور دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اندازہ ہوتا تھا ان کے حوالوں سے کہ کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نے اب تک علامہ شبلی علیہ رحمہ اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا تھا کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے 50 صفحہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور صبح کی مجلس میں مولانا نے جو باتیں بتائیں ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے ایک صفحہ لکھنے کے لیے پوری ایک کتاب کا مطالعہ کیا، تو 300 صفحہ لکھنے کے لیے 300 صفحات کا 300 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ایک نیا یہ سرمایہ سامنے آیا، نئی فکر سامنے آئی۔ تو ایک صفحے کے پیچھے جب ایک کتاب کے مطالعے کی طاقت ہوگی، پاور ہوگی، پاور فل مطالعہ وہی ہوتا ہے، جو پاورفل تحریر وہی ہوتی ہے جس کے پیچھے مطالعے کی طاقت ہوتی ہے۔ پلس اس کے ساتھ جب دل کا سوز شامل ہو جائے اور طبعی ذوق اس کے ساتھ مل جائے تو پھر تحریر نہیں ہوتی، وہ دعوت بن جاتی ہے۔ اور آدمی کسی بھی قوم پر اس وقت غالب ہوتا ہے جب کہ اس کی تحریر سے نکل کر دعوت بن جائے، فکر بن جائے۔ یہ جتنی آزادی کی تحریک کے متعلق ہم نے آپ نے باتیں سنی، اگر یہ باتیں صرف ایک تحریری شکل میں ہوتی، کتابی شکل میں ہوتی، تو یہ اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ صرف تحریروں سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ تحریر جب فکر کے تابع ہو جائے اور وہ دعوت بن جائے، اور پھر دعوت کے سانچے میں اس فکر پر جب نفوس کھڑے ہو جائیں تب جا کے انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو مولانا کے اوپر ایک غلبہ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہر علم کی سرپرستی کی ہے، صرف دعوت نہیں دیا ہے، سرپرستی کی ہے۔ انسانیت کے لیے جتنے مفید علوم ہیں وہ سب کی سرپرستی اور اس سب کا آغاز اور رہنمائی اسلام نے کیا ہے۔ تاریخ صبح آپ نے سنا مولانا کے حوالے سے اور بھی گفتگو سے کہ قرآن کے جو علوم خمسہ ہیں
اس میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو تذکیر بایام اللہ کا ایک کی نوع قائم کی ہے، اس سے تاریخ کو قرآن نے لیا، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ کب انقلابی علم بنتا ہے اور تاریخ سے امتوں اور قوموں کو ٹرننگ کب ملتی ہے، تو اس کے لیے دو باتیں اسلام کی روشنی میں اسلام نے تاریخ کے ساتھ دو باتوں کو شامل کیا ہے۔ وہ یہ سب اس لیے کہ جب وہ ذریعہ بنے ہدایت کا اور ذریعہ بنے دعوت کا، جب تاریخ ہدایت کا سبب بنے اور دعوت کا ذریعہ بنے، تب اس کے اندر انقلابی پاور پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے شخصیات وجود میں آتی ہیں، اور کبھی بھی کوئی قوم مفتوح نہیں ہونے پاتی ہے، ہمیشہ فاتح رہتی ہے۔ ہم نے اپنے جو داستانیں سنی ہیں ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم تاریخ کو اپنا موضوع بنائیں۔ بہت ہی تھوڑے سے وقت میں مجھے اتنا نفع ہوا کہ میں تو اپنی ذات کے لحاظ سے اس غرض سے آیا تھا کہ صرف صبح کی مجلس میں شرکت کر لوں گا اور بعد میں ظہر کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن پہلا ہی محاضرہ سننے کے بعد میں نے فون کر کے وہاں سے رخصت لی کہ مجھے ظہر کے بعد بھی مولانا کے محاضرے میں بیٹھنا ہے، کیونکہ میرے لیے بھی بہت سی باتیں بے حد معلومات افزا اور ایک مشعل کی حیثیت رکھتی تھیں، وہ مجھے معلوم ہوئی۔ اس خیال سے میں نے شرکت کی، تو جب میں خود بھی اس سے مستفید ہوا تو آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ ہم کیوں پڑھیں، جو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا مقصد تاریخ سے دعوت اور ہدایت کو زندہ کرنا اور دعوت اور ہدایت کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں ہمارا مقصد ہدایت پر آنا اور ہدایت کو پھیلانا ہے، اور ہدایت کا ذریعہ دعوت ہے۔ جب تک یہ دونوں عنصر ہمارے ہر فن میں شامل نہ ہو، چاہے ہم کسی بھی آئیں اس میں، تو اس میں طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کا جو قرآن نے اختیار کیا، قرآن نے جس مقصد کے لیے اور جس چیز کو سامنے رکھ کے قرآن نے تاریخ کو اختیار کیا ہے، وہ مقصد یہی ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے اوپر دعوتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس موضوع کو مقصد بنائیں۔ ہم نے ایک سے زائد بار حضرت مفکر اسلام علیہ رحمہ سے براہ راست سنا، اکثر حضرت فرماتے تھے کہ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ جو شخصیات گزری ہیں اسلام کی عظیم الشان شخصیات میں، ان میں وہ شخصیات بہت ہی اپنے زمانے پر بھاری رہی ہیں، جو تاریخ سے گہری مناسبت رکھتی تھی اور علل کو معلوم کر کے علاج تجویز کیے ہوئے تھیں۔ تاریخ کی روشنی میں قوموں کے عروج کا بھی سبب معلوم ہوتا ہے اور زوال کا بھی سبب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ ہر ایک کے لیے ایک ٹھوس پیغام رکھتی تھی کہ علل کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ مفکر اسلام علیہ رحمہ کا جو لکھا ہے لوگوں نے کہ ان کی مقبولیت کے اصل تو مقبولیت من جانب اللہ آتی ہے، لیکن جو کسبی اسباب ہوتے ہیں جس کے اختیار کرنے کا ہم اور آپ پابند ہیں،
اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت جس ملک میں گئے، جہاں گئے، وہاں جانے سے پہلے وہاں کے قوموں کے مزاج، ان کے حالات، اس زمین کا تشخص، وہاں کی آب و ہوا کی خاصیت، ان سب کو تاریخ چونکہ حضرت کا موضوع تھا، پڑھے ہوئے تھے، اور تاریخ کے ساتھ حضرت مورخ کے ساتھ داعی تھے، داعی کے ساتھ ادیب تھے، اس کے ساتھ ربانی تھے، تو پھر یہ سب چیزیں، ورنہ مورخین تو بہت سے ہیں، وہ قوموں کے تاریخ کو خالی اگر اسی لیے لکھا گیا ہے کہ تاریخ دنیا کے خشک ترین موضوعات میں یہ موضوع شامل ہے، نہایت خشک موضوع ہے۔ اس میں عروج زوال کو دیکھا جائے تو بھائی فلاں فاتح بنا، فلاں مفتوح بنا، یہ اس کا پورا کا نچوڑ نکالا جائے تو یہی ملے گا۔ فلاں، جیسے دیوبند کے ایک شاعر نے کہا نا کہ کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، اور ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے۔ یہ دیکھیے، اس میں لفظ کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں۔ یہ شاعر راہی شاعر کر کے گزرے ہیں، عبداللہ راہی صاحب، ان کا یہ شعر ہے، اور انہوں نے پورا شعر ایسے اشارے سے ہی سمجھا۔ تاریخ یہی بتاتی، اب کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، اور ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، تو تاریخ یہی بتاتی ہے پورا۔ تو اس لحاظ سے یہ خشک ترین موضوع ہے، لیکن اسلام کا کمال ہے، نبی الرحمہ کا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے، حدیث کا کمال ہے، سیرت کا کمال ہے کہ اس نے اس موضوع کو غضاً طریہ بنایا، تازہ بنایا، ہر ایک کے لیے اس میں ایسی غذا دی کہ وہ پڑھنے والا اپنے مرض کا علاج پاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں تاریخ کو قلب کے ساتھ جوڑا جائے، جس کو میں نے 2 لفظ کہا تھا، مقصد ہدایت اور سبب دعوت۔ جب یہ چیز اس کے ساتھ شامل ہوگی تو اس کو پھر ایک زندگی کا جزو لا ينفک بنایا جائے گا۔ اس لیے کالج میں، یونیورسٹیوں میں یا اور بھی جگہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھی جاتی ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اور ان میں تاریخ کے پڑھنے میں بنیادی فرق ہے۔ ہمیں ان سے زیادہ تاریخ سے واقفیت، ہمیں ان سے زیادہ تاریخ سے نتائج کا استنباط، ہمیں ان سے زیادہ تاریخ کو پڑھ کے اس میں عروج و زوال کا سبب معلوم کر کے دل درد مند کے ساتھ وہ ہدایت اور دعوت کے ذریعے پیغام دینا ہے۔ مورخ صرف ایک واقعے کی تفصیل بتاتا ہے، لیکن داعی اس کے ساتھ اپیل کرتا ہے۔ مورخ میں اور مورخ داعی میں ہی فرق ہے کہ مورخ جب ہوگا تو صرف واقعہ بتائے گا، رپورٹر کی حیثیت ہوتی ہے اس کی، لیکن جب ایک داعی مورخ ہوگا تو اس کے ساتھ اپیل کرے گا، اور اپیل کے ذریعے وہ کوئی نہ کوئی کیل کرے گا، کسی پر سیل لگائے گا اور کسی پہ کیل لگائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری عالم ہونے کی حیثیت سے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس فن سے اپنی گہری واقفیت کریں، اور زیادہ واقفیت کیسی ہوگی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے مولانا کا وجود ہے کہ عالم ہو کر اولیاء کی کتابیں ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے، حدیث پاک سے اشتغال رکھتے ہوئے، ایسی مہارت اور ایسی گہری نظر ہے کہ گنے چنے لوگوں ہی کو یہ مہارت حاصل ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے میرے بھائیو، طلبہ عزیز، تاریخ کو ہمیں دعوتی لحاظ سے پڑھنا ہے، ہدایت کے اسباب معلوم کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی قوم کی تاریخ جو
ترقی پذیر قوم ہے، جس نے کچھ کام کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھلاتے۔ ہمارے خلاف جو یہودی پلاننگ ہے، اس میں تو سب سے بڑا پلان یہی لکھا ہے، طمس معالم الاسلامیہ، طمس المعالم الاسلامیہ، کہ جن جن چیزوں سے اسلامیت کی بو آتی ہے۔ بو کیوں آتی ہے؟ تاج محل سے اسلامیت کی بو کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے صبح کو دیکھا کہ مولانا نے باقاعدہ وہ تعداد بتا کر صرف 5 آثار قدیمہ کا تذکرہ کیا نا، اس میں جو اس ملک کو آوگ ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں نفع، وہ کروڑوں سے اوپر ہے۔ جتنی 5 یادگاروں کا تذکرہ کیا، سب میں کروڑوں سے اوپر ہی ہے، سب کی آمدنی کروڑوں سے اوپر ہے۔ آپ دیکھیے جب، مگر اب کیا کیا جائے، جس کی شرشت میں نمک حرامی داخل ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ یہ دیکھنا، میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ مسلمان تو ہمیشہ، یہ مسلمان قوم مفضال ہے، ایسی قوم ہے جو دینا جانتی ہے، لینا نہیں جانتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے دینے کا سلسلہ جاری ہے، کہ انہوں نے جو یادگاریں بنائی، ان کی جتنی آمدنی ہے سب اسی کھاتے میں جا رہی۔ اگر کسی اور لحاظ سے حفاظت نہ کرتے، تو صرف اسی لالچ میں بھی حفاظت کرتے تو بھی صاحب وفاداری کی بات تھی، لیکن کیا کیا جائے؟ تو ہمیں آپ کو ایک نیا حوصلہ لینا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو اس لحاظ سے بھی لینا ہے کہ یہ ہماری دینی زندگی کا تعلق ہے، یہ ہمارا دعوتی سرمایہ ہے، یہ ہمارا ہدایت کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہم کٹ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اور کوئی پہلو کو نہ چھیڑتے ہوئے یہ 2-3 پہلو کو چھیڑا، کہ اس پر تو آپ نے باتیں سنی، مگر یہ تاریخ کی حیثیت ہمارے لیے دعوتی اور ہدایت کے پہلو سے بھی بہت اہم ہے، کہ ہم خود بخود اس سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور نوٹس بک تیار کریں۔ جامعہ کا شکر گزار بنے طلبہ، ہم سب، کہ اس نے یہ موقع دیا کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا قیمتی، جو صبح میں نے کہا مولانا امین صاحب سے کہ پورا محاضرہ مغز ہی مغز تھا، مولانا نے بھی اس کی تائید کی، پر مغز تھا۔ اگر اس ایک وہ تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ مولانا محاضرے میں وہ حذف کرتے جاتے تھے اور چن کے بیان کرتے۔ اگر پورا بیان کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی تاریخ کو تھوڑے سے وقت میں نہیں لا سکتے، لیکن اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ ہم دل پر ایک فکر لے لیں۔ کم سے کم مدرسہ جب تک کوئی باقاعدہ نظام بنائے، اس وقت سے پہلے ہم مطالعے کے لیے اپنے کو فارغ کر لیں، کہ تاریخ کا مطالعہ ادوار کے اعتبار سے ہم کیسے کریں۔ پہلے اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، جو زمانے نبوت کی تاریخ ہے، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سال کا پورا نبوی دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ، پھر خلفائے راشدین کے دور کا مطالعہ، پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ، پھر بنی امیہ، پھر خلافت عباسیہ، پھر وہ یہ تو پورا پھیلا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ، یہاں کے کم سے کم ہم حضرت مولانا سے تو درخواست بعد میں کریں گے، پہلے اپنے طلبہ سے درخواست کریں گے کہ ہم اپنے اوقات کو اساتذہ کے مشورے سے مرتب کر کے خود مطالعہ کر لیں۔ مطالعہ کرتے وقت، تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب نظام بنے گا، لیکن اس سے پہلے ہر ایک کے اوپر ہمارے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو پارٹ پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر رک جائیں، اور رکنے کے بعد اس سے استنتاج کریں۔ یہ اس تاریخ کا فائدہ ذہنی بیداری، فکری بیداری ہے، اور قلب کا تیقظ ہے، کہ وہ یہ سمجھے کہ کیوں ہوا،
استنتاج کا جو طریقہ ہے وہ اپنے نوٹ بکس میں آپ لکھیں. کوئی بھی تاریخ، کوئی واقعہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد آپ خود تھوڑی دیر ٹھہریں اور پھر سوچیں کہ یہ کیوں ہوا. بہت ممکن ہو کہ مورخ کتاب لکھنے والے نے وہ واقعہ یا وہ چیپٹر نہیں لکھا ہوگا، لیکن آپ پڑھتے وقت آپ کا دماغ کہے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ چونکہ یہ غلطی فلاں کی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، تو آپ وہاں پہ لکھیں گے. وہ آپ کی اپنی اپج ہوگی، اپنے ذہن کی پیداوار ہوگی، جس میں بہت آپ کو خوشی ہوگی. یہ تاریخ کا یہ کیسے ہوگا؟ جب بہت سی کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں جن میں تاریخ کے بادشاہوں کے واقعات ختم ہونے کے بعد وہ تبصرہ لکھتے ہیں. مثلا تاریخ اسلام دونوں اس میں آپ پڑھیں گے تو تاریخ جیسے ہارون رشید کا جو عہد زرعی ہے وہ لکھا گیا اس پر، اس کے بعد وہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پوائنٹ کر کے وہ اسباب لکھتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں. اس کو آپ پڑھیں گے تو غور کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ تاریخ کا واقعہ پڑھنے کے بعد غور کیسے کیا جاتا ہے. آپ اپنی کاپی بنائیے اور مطالعہ شروع کر دیجئے. اوقات کی ترتیب دے کر اتنا بڑا کتب خانہ یہاں موجود ہے اور بہت مواد ہے ماشاءاللہ. اور آج آپ نے کتابوں کو صبح میں سنا، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں، آپ رابطہ کر کے خود مولانا سے اس سلسلے میں رہنمائی کر لے کر مطالعہ تو شروع ہی کر دیجئے. اور ہر شخص، چھوٹے درجے کے بچے، بڑے درجے کے بچے، دورے کے بچے، اور ممکن ہو تو کم سے کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ سال کے اختتام میں درجوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے کہ بھائی فلاں درجے کا تاریخی مطالعے کا ایک پرچہ بنا دیا جائے اور اس میں امتحان لیا جائے کہ بھائی تم کو اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اور تمہیں اس بات کا سالانہ میں جواب دینا ہے، اور ایک مستقل پرچہ ہے 100 نمبر کا. تو وہ تخصصات کے درجے شروع ہونے سے پہلے اس محاضرے علمیہ اور اثریہ کا اتنا فائدہ ہو کہ ہمارا آپ کا عملی قدم بڑھ جائے. اگر نہ ہوتا ہو تو ہم عملی قدم تو بڑھا ہی دیں. وہ امید ہے کہ آپ مولانا عبد الرحمن صاحب چونکہ آپ کے ہم سب کے بہت علمی دوست ہیں اور بہت خیر خواہ ہیں، وہ جلدی ہی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ فیصلہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ تو ضرور اپنا مطالعہ شروع کر دیجئے. کیا بعید ہے کہ آپ کی طلب پر فیصلہ بھی جلدی ہو جائے. میں ان منتشر خیالات اور باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اتنے قیمتی باتوں کو سن سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے نفع بخش ہدایات اور توجیہات قبول کرنے کی اور عملی قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ثانیاً مولانا محترم کا اور دیگر تمام علماء کا اور خاص طور سے مولانا عبد الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں شرکت کا موقع دیا اور مجھے استفادہ میرے لیے آسان ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے آپ کے لیے خیر کو مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی حبیبک سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یا رب کریم اپنے کرم اور فضل سے ہماری پوری امت کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں آپ نے سعادت اور یہ توفیق بخشی کہ ہم صبح سے آپ کے توفیق سے اس علمی
اور دینی حلقے میں بیٹھے رہے۔ یا رب کریم، آپ کے جن مخلص پاسبان دین اور پاسبان شریعت بندوں کے حالات سنے اور انہوں نے دین کی حمیت اور غیرت میں اللہ کارنامے انجام دیے، آپ نے اس کو قبول کیا۔ اللہ اس کی برکت سے اس محاضرے کو ہمارے حق میں نافع بنا، انفع بنا، نافع اور انفع بنا، قبول فرما۔ ہم سب کے حق میں، اس پورے مدرسے کے حق میں، ابنائے جامعہ کے حق میں، اور بلکہ ابنائے امت کے حق میں، ابنائے انسانیت کے حق میں نافع اور انفع بنا دیجئے۔ ہم سب کو نافع بنائیے، انفع بنائیے، قابل بنائیے، مقبول بنائیے، محبوب بنائیے۔ اے اللہ موفق بندوں میں شامل فرمائیے، موفق بندوں میں شامل فرمائیے، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، صحت قوت عافیت نصیب فرمائیے، توفیقات خیر کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ مولانا محترم کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کی فکروں کو قبول فرمائیے۔ انہوں نے بڑی قیمتی محاضرے آپ کی توفیق سے اللہ پیش کیے، ان کو اپنی شان جزائے خیر دیجئے۔ کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب کو بھی اللہ اور جامعہ کے اللہ اساتذہ کو بھی جزائے خیر دیجئے کہ انہوں نے ہم سب کو یا اللہ موقع تیری توفیق سے فراہم کیا۔ ہم یا اللہ قبول فرما، ہمیں وہ ساری صلاحیت اور استعداد عطا فرما جو اس وقت انسانیت کی ہدایت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے۔ اے اللہ تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ضائع ہونے سے ہم سب کو بچا لیجئے، ضائع ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہوا و ہوس کے دھاروں میں بہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم اس جامعہ کو بہت قبول فرمائیے، تمام جامعات و اداروں کو قبول فرمائیے، دین کی اور امت کی اے اللہ خدمت جو جس لائن سے کر رہے ہیں، امت اور دین کی اے اللہ لیے اور انسانیت کی نفع کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جہاں بھی ہو رہی ہیں، سب کو قبول فرمائیے۔ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، بے توفیقی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ صحت قوت دے دیجئے، عفو عافیت دے دیجئے، توفیقات کے دروازے کھول دیجئے۔ جو کچھ باتیں صبح سے لے کے اب تک سنی گئیں، کہی گئیں، قبول فرمائیے، نافع بنائیے، انفع بنائیے۔ آئندہ دین کی خدمت کی جو نفع بخش شکلیں ہیں ہمارے سامنے کھول دیجئے، اور ان سب کے مطابق ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہمیں خدمت کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، محبت کا ماحول قائم فرمائیے، دعوت اور ہدایت کے لیے اللہ زمین ہموار کر دیجئے، دعوت اور ہدایت کے لیے زمین ہموار کر دیجئے، دعوت اور ہدایت کے لیے زمین ہموار کر دیجئے۔ ہم کمزور بندے ہیں، سخت حالات میں نہیں جم پائیں گے، اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام لے لیجئے، قبول فرمائیے۔ تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری ضروریات کو چاہے دین کی ہوں دنیا کی ہوں عافیت سے پورا فرمائیے، قبول فرمائیے۔ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، نفع بخش بنائیے۔ جو بھی دعائیں خیر کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم کو پوری امت کو عطا فرمائے، جن شرور سے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کو اس سے حفاظت فرمائیے، ہماری دعا کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے۔